سنس مائی لاسٹ ویڈیو میں شام میں ہونے والی تمام ڈیولپمنٹس کو بڑا ریگولرلی فالو کرتا آ رہا ہوں. پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ آفٹر دا فال آف ڈماسکس کون ونرز ہیں اور کون ہیں لوزرز. جو ونرز میں سب سے پہلا نام ہے وہ ہے ترکیے کا. ترکی کی بڑی فرم سپورٹ رہی تھی ود دا ملیٹنٹس، اور یہ ملٹری سپورٹ بھی تھی اور ٹیکنیکل بھی تھی. انہوں نے ٹرین بھی کیا تھا ریبلز کو. نمبر 2 پہ جو ونرز ہیں وہ ہے یو ایس، اسرائیل اینڈ دا ویسٹ. کیونکہ اب انہوں نے کمپلیٹلی رشیا اور ایران کی جو انفلوئنس ہے شام میں اس کو ایلیمنیٹ کر دیا. اسرائیل نے کہ جو تمام بارڈرز ہیں وہ سیکیور ہو چکے ہیں. جو نارتھ پہ حزب اللہ تھا اس کو کمپلیٹلی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. پھر ساؤتھ ایسٹ پہ جو غزہ میں حماس تھا اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. پھر شام ہی بچا تھا جس میں بشار الاسد ان کو اسرائیل کو اپوز کرتے تھے، لیکن اب ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا. خیر یہ تھی ونرز اور لوزر کی سچویشن. اب جب یہ ریپڈ ایڈوانسمنٹ ہو رہی تھی ریبلز کی، جب انہوں نے الیپو پہ قبضہ کر لیا، ہما پہ، ہومس پہ، تو یہ ایک تھیوری تھی جو کہ کافی پرومیننٹ ہو گئی کہ کہیں نہ کہیں ریبلز کو اسرائیل اور یو ایس کی سپورٹ ہے. تو جب یہ تھیوری پریزنٹ کی جا رہی تھی تو میں کہیں نہ کہیں اسکیپٹک تھا اس تھیوری پہ، کیونکہ بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ اینڈ اے جرنلسٹ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ جب تک میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو تب تک میں کوئی بھی چیز آپ کے سامنے 100% کنفرم کر کے پیش نہ کروں. لیکن جب یو ایس سیکریٹری آف دا اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے یہ کہا کہ یو ایس از ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود ایچ ٹی ایس، تب آبویسلی یہ صاف واضح ہو گیا کہ دیٹ تھیوری واز انڈیڈ کریکٹ. حیات تحریر الشام کی جو لیڈر ہیں ابو محمد الجولانی، ان کے اوپر سے ان کے اوپر سے $10 ملین کی جو باؤنٹی تھی وہ بھی ہٹا دی گئی ہے. پھر ان سے کافی جرمن ڈپلومیٹس ان سے مل کے گئے ہیں. اس کے علاوہ یو ایس ڈپلومیٹس بھی ان سے مل کر گئے ہیں، اور ٹرکش فارن منسٹر بھی ان سے مل کے گئے ہیں. تو جو نیا شام ہے وہ ایک پرو ویسٹ اسٹیٹ ہوگا. اب یہ تو ہو گیا فارن انالیسس. اب میں آتا ہوں ڈومیسٹک سچویشن پہ. تو حیات تحریر الشام کی جو لیڈر ہیں ابو محمد الجولانی، انہوں نے اپنی بڑی ری برانڈنگ کی ہے. انہوں نے اپنی اپیرنس تبدیل کر لی ہے. انہوں نے کیا کہتے ہیں، پہلے وہ جب وہ القاعدہ کے ممبر تھے تو انہوں نے پگڑی اور داڑھی رکھی ہوئی تھی، تو ایک ٹپیکل ان کی ایک لک تھی فار رائٹ مولوی کی. اب انہوں نے پینٹ شرٹ پہننا اسٹارٹ کر دی ہے، داڑھی چھوٹی ہو گئی ہے. پھر جب وہ فارن منسٹر سے ملے، ترکش فارن منسٹر سے، تب تو انہوں نے باقاعدہ پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنی ہوئی تھی، جس سے وہ بیسکلی اپنے آپ کو ایک ماڈریٹ کے طور پر پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس نئے شام میں کافی چیلنجز ہیں اس نئی حکومت کو. ان میں سب سے پہلا چیلنج ہے کہ جو تمام ریبل گروپ سے جو ان کے ساتھ لڑے ہیں ان کے ساتھ وہ ایک جوائنٹ کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. پھر جب یہ پہلا چیلنج اگر کلیئر ہو جاتا ہے، جو کہ لگ بھی رہا ہو جائے گا کیونکہ کافی ریبل گروپس نے اپنے ویپنس وڈرا کر دیے انڈر دا ڈیفینس منسٹری، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نیشنل آرمی، جو نئی نیشنل آرمی ہے، اس کا حصہ بنے گے. تو یہ تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک انکلوسیو حکومت بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں کیونکہ وہ ہے تو ایک اسلامسٹ آرگنائزیشن، تو وہ کیا فیوچر میں واقعی خواتین کے حقوق کو پرزرو رکھ پائیں گے یا نہیں، that's something which time will tell. پھر ایلووائٹس ہیں مائنورٹی میں. ایلووائٹس ایک آپ سمجھے شیعہ کا ایک سب گروپ ہے جو کہ رجیم کے دور میں کافی پرو بشار الاسد تھا. کیا ان کو ان کے حقوق ملتے ہیں اور ایکول رائٹس ملتے ہیں؟ دس از یٹ ٹو بی سین. پھر کرسچنس جو کہ شام کی 10% آبادی بناتے ہیں، ان کو بھی کیا ایکول رائٹس ملیں گے اگینسٹ دیئر مسلم کاؤنٹر پارٹس؟ تو یہ بھی دیکھنا باقی ہے. لیکن خاص طور پہ جو مین مائنورٹی ہے ایلووائٹس کے علاوہ، جو دوسری مین مائنورٹی ہے وہ ہے کردز. کرد جو ہیں ان کے پاس بہت بڑی ٹیریٹری ہے شام کے نارتھ میں، ان دا نیم آف سیرین ڈیفینس فورسز. وہ ایک یو ایس بیکڈ آرگنائزیشن ہے جس نے خیر ابھی تک الیکشن تو کبھی نہیں کرایا، لیکن ان کو ایک یو ایس کی بیکنگ حاصل ہے. اب ایک طرف حیات تحریر الشام نے انکارا کو یہ تسلی بھی دینی ہے کہ
کردوں کے تحت کوئی بھی دہشت گردی ترکی میں ٹرانسفر نہیں ہوگی، لیکن ایک طرف انہوں نے کرد کے ساتھ تعلقات بھی مینٹین کرنے کے گئے، انکلوسیو حکومت بنانی، انکلوسیو حکومت میں ان کو کرد کی ایک بہت اہم ویلیو ہے جس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وہ کس طرح اس بیلنس کو مینٹین کر پائیں گے، یہ اگین ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا حیات تحریر الشام کے لیے. فائنلی جب میں نے پہلے فورن انالیسس میں یہ بتایا کہ ایک بہت پرو ویسٹ ہوگا شام، تو اس میں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اوبیسلی ان کے اوپر سے سینکشنز جو ہیں وہ ہٹا دی جائیں گے فیوچر میں. اور سیکنڈلی اور فائنلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ جو نیا شام ہے وہ بہتر ہو، لوگوں کے لیے خوشحال ہو. لیکن اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شام ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بن جائے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے.